اور اس کے ساتھ ساتھ میرے یمین و یسار آپ دیکھ رہے ہیں اس شہر جڑاوالا کے جید علماء کرام، بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی کچھ تشریف لائے ہیں اور کچھ کثر نفسی کرتے مجمع میں بیٹھے ہیں. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ اور بالخصوص ہماری اس محفل میں جو سادات تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا صدقہ ہماری بزم کو قبول و منظور فرمائے. میرے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست، میرے برادر طریقت، میرے مدرسہ فیلو اور مجھ سے سینئر ہمارے بھائی یہ شاذلی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. یہ میرے مدرسہ فیلو ہیں اور علامہ مفتی ذیشان شاذلی صاحب اور مجھ سے اگلی کلاس میں تھے. یہ مجھ سے سینئر ہیں اور مہربانی فرمائی تشریف لے کے آئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ کریم ان کی زندگانی میں بھی برکات عطا فرمائے. دوستان عزیز، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب. فرمایا کہ لوگو اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو. کیسے؟ فرمایا ایک میری ذات پر درود پڑھ کر اور دوسرا میرے یار عمر کا ذکر کر کے. جس محفل میں یہ دو کام ہو جائے نا کہ نبی پاک کی ذات پر درود پڑھا جائے اور پھر حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہو جائے، وہ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے. تو یہ اکٹھا ذکر ہونا چاہیے، صرف درود اور صلاۃ نہیں ہونی چاہیے، ساتھ میں حضرت عمر کا ذکر بھی ہونا. اور صرف حضرت عمر کے نعرے نہیں لگنے چاہیے، ساتھ میں درود بھی ہونا چاہیے. اور یہ دونوں حسین چیزیں اگر ملیں گی تو سنی عاشقان رسول کی محفل میں ملیں گی. تو اس واسطے ضرور درود پاک پڑھا کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں. اور اس کا ترجمہ اگر میں یوں کروں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، آپ کے صحابہ میں سے آپ کے مددگار ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. یہ دو باتیں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی. ہمارے بعض لوگ صرف تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے لکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا جب نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا تو آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لیا کرو. اس امت کو بتاؤ کہ شرک اتنا سستا نہیں جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. اللہ کافی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ حبیب تیرے صحابہ بھی کافی ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں شرک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی جب اللہ نے بات ارشاد فرمائی. کافی اللہ ہی ہے حقیقت میں، لیکن اس کے کافی ہونے کا اظہار صحابہ کی صورت میں ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، جس طرح ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو میرا ولی بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہاتھ اور پاؤں بن گیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ اس بندے کے ہیں، طاقت خدا کی ہے. پاؤں اس بندے کے ہیں، طاقت خدا کی آ جاتی ہے. اسی طرح یہ جو فرمایا کہ حبیب آپ کے صحابی کافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کافی ہے، لیکن اس کا اظہار کیا ہے؟ فرمایا تیرے صحابیوں کو ایسی طاقت عطا کروں گا وہ تیرے لیے کافی ہو جائیں گے. اور پھر صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑا. یہاں تک کہ بدر میں جب تھے تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، اگر ہم اپنے گھوڑے سمندر میں نہ اتار دیں تو پھر کہنا نا. اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اس قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب چل کے جنگ لڑ لے، قوم جبارین سے ہم تو نہیں لڑتے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم آپ کے پروردہ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں. حضور اگر آپ کہہ دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے اتار دیں گے. اور دوسری بات اگر کہہ دے تو کیسر و کسرا کا دروازہ کھٹکھٹا کے باہر نکالا گیا اور نکلو باہر، محمد مصطفیٰ کے غلام آ گئے. یہ جرت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی. فرمایا حبیب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور ساتھ میں ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں صحابی، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. تو بسا اوقات شاید یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لیے اللہ بھی کافی اور اللہ کے رسول بھی کافی ہیں تو شاید یہ کوئی شرک نہ ہو جائے. ایسی بات نہیں. رسول کے لیے اللہ بھی کافی ہے، صحابہ بھی کافی ہے. اللہ ان کو طاقت دیتا ہے. جب اللہ طاقت دے تو پھر شرک کا کسی قسم کا کوئی شائبہ ہو سکتا نہیں. یہ پہلی بات رہی. اب دوسری بات بھی سمجھ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ اسلام کو 6 سال گزر گئے تھے اعلان نبوت جب نبی پاک نے کیا، اور 6 سالوں میں صرف 39 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا. کتنے بندوں نے؟
فرنٹ سیٹوں والے توجہ کریں, ابھی بھی 2-3 موبائل جھولی میں رکھ کے تھوڑا سا آنکھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. مینوں ویکھو یار, اے جڑا موبائلاں چاہندا وہ آئیے, ہاں اے ٹی ویاں تے ہوندا آئیے, ہن آنکھ وچ اکھ پا کے سننا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے ذرا سنیں آپ, مجھے مزہ آئے گا. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو مجھے تقریر بھول جاتی ہے جب آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوتی ہے. گرامی قدر حضرات, یہ 6 سال گزر چکے تھے اسلام کو, یعنی آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 6 سال گزرے, اور ان 6 سالوں میں 39 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا. پہلے 6 سالوں میں 40واں نہیں ہو رہا تھا. یہ جو 40 کا تعداد ہے, عدد ہے, یہ عدد کامل ہے, عدد افضل ہے, عدد کثرت ہے, عدد برکت ہے. نہیں, یا سر ہلانے سے بات نہیں بنے گی. یہ عدد کثرت و برکت, 40 کے عدد میں بڑی طاقت ہے, یاد رکھ لیجئے. میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. حکماء کہتے ہیں ماں کا دودھ بچہ جب پیتا ہے نا, تو فرمایا کہ 40 سال تک اس کے جسم میں ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے, بعد میں وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے تو فرمایا پہلے 40 دن وہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے, اگلے 40 دن میں وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے, پھر اگلے 40 دنوں میں وہ گوشت بنتا ہے, پھر اگلے 40 دنوں میں اس کی ہڈیاں, پھر اگلے 40 دنوں میں چہرہ, پھر روح پھونکی جاتی ہے. اور یہ 40 دن پر پروسیجر چلتا ہے, اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو انسان پیدا ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جتنا پروسیجر ہے یہ سارا 40 دن پر مشتمل ہے. تو یہ 40 کا عدد کوئی عام نہیں. اور جب بچہ پیدا ہو جائے دوسرے تیسرے دن تسی باہر نہیں لے کے آؤندے, کہندے نہیں اجے سوا مہینہ نہیں نہ آتا. تو میں کہا سوے مہینے دا ترجمہ کی ہے پھر 40. تو میں کہا ویکھ نا, تیرے جمن تو پہلے بھی ماں دے ٹھڈے تیرا 40 ہی ہوندا رہیا, تے جمدیاں بھی تیرا 40 ہے, تے جے مرن لگیا ہو گیا تو کیوں مری جاندے ہو؟ سنی بن کے بولو, سنی بن کے بولو نا یار, بولو ذرا پیار. حضرات گرامی گل سن کے کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے تو 40 تو ٹینشن نہ لیا کرو. یہ 40 کا تعداد, یہ جو عدد ہے یہ عدد کامل ہے, عدد افضل ہے, عدد برکت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 40واں نہیں. اور کافروں کو پتا تھا جیڑے دن 40 ہو گیا, مجھے کہنا نہ پڑے چوپ نہ بہو میرا چان, جیڑے دن 40 ہو گیا یہ تکڑے ہو جان گے, مضبوط ہو جان گے. حضرت فاروق اعظم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, 40واں بھی نہیں ہوا تھا مسلمان, تلوار چکی تو ٹور پہ. باہر ایک بندے نے پوچھا کدھر ہے سرکار, آج تو بڑے تیور بدلے نے. کہنے لگا آج کام ہی تمام کر دیں گا. انہوں نے کہا کام تمام باتیں کری, پہلے پتا کر تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اچھا, آپ سیدھا گھر گئے, بہنوئی کو مارا, بہن کو مارا, بہت لمبا واقعہ ہے. بہن نے کہا ٹکڑے کر دے, پر مصطفیٰ کی غلامی کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, چند ورقے تھے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات. کہا پہلے غسل کرو پھر ہم آپ کو دیتے ہیں. پڑھے, دل کی دنیا بدل گئی. زید بن ارکم کے گھر, دار ارکم جی, وہاں نبی پاک جلوہ کرے, 39 مسلمان اور ایک میرے نبی. اور ادھر سے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مینوں حضور کو لے چلو, میں ذرا کو گل کر لواں. تو حضرت امیر حمزہ کو ایک شخص نے کہا عمر آ رہا ہے, تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے, تو خیر ہوئے. آپ نے فرمایا آنے دو. اب یہ دیکھو مسلمان کا کیا جذبہ ہوتا ہے. اور حضرت امیر حمزہ کی شان دیکھو, فرمایا آنے دو, اگر ارادہ اچھا ہوا تو ہم ویلکم کریں گے, اور اگر اچھا نہ ہوا تو تلوار بھی یودی کھوواں گا تو سیر بھی یودی ہلاواں گا. یہ ہے حضرت امیر حمزہ, اسد اللہ و اسد الرسول, یہ خدا و مصطفیٰ کے شعر ہیں. حضرت فاروق اعظم آئے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا آپ آگے, دامن کو پکڑ کے کہا فاروق کب تک ایسے رہے گا بھائی. عمر کی بات کہی, انہوں نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھ لیا. اتنی بلند آواز سے 40واں بندہ کلمہ پڑھنے پر نعرہ لگا, فاران کی چوٹیاں گونج اٹھیں. یہ دا مطلب ہے 40 بندے بھی کھڑے ہون تو نعرے دی چس آ جاندی ہے. تے جے 4000 بھی بیٹھے ہون تو سارے امانتاں جیاں تونا کی بولنا ہے. اس واسطے کچھ موقع ہوندے نے جرت دے نال بولیا کرو. اب ذرا سنیں, اتنا نعرہ لگا کافراں کہ کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کی ہویا ہے. ایک بندے نے جدو پتہ کیتا کہندا آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو کافر سارے کہنے لگے آج مسلمانوں نے ہم سے آدھا بدلہ لے لیا ہے, ہمیں آدھا کر کے رکھ دی ایک عمر کے آنے پر. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو جس کے آنے پر کفر کی کمر ٹوٹ جائے تو وہ پھر مصطفیٰ کو کافی تو ہوگا نا. یہ ہے اس آیت کا مطلب.
जब ये हुआ तब ये आयत नाजिल हुई, फरमाया हबीब तेरे लिए अल्लाह भी काफी है। 6 साल असा तेन संभाले है, आगे भी अल्लाह ही संभालेगा, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत है वो हजरत उमर की सूरत में आपको अता कर दी गई। उस वक्त अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल फरमाई थी, आपके लिए अल्लाह भी काफी है और आपके गुलाम भी काफी हैं। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपने कलमा पढ़ लिया और पहले दिन ही एक बात कही, और जरा बात का लुत्फ लेना फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है। या रसूल आप सच्चे नहीं? फरमाया सच्चे हैं। ते आप नमाज लोग के क्यों पढ़ने हैं? फरमाया की करिए? फरमाया काबे च पढ़िए। ते फरमाया क्यों? फरमाया पता तो लगे किसी जने ने कलमा पढ़िया। जुमले का लुत्फ लीजिए, पता तो चले किसी जने ने कलमा पढ़िया है। ये नमाजें तेरी बाहर नहीं होनी थी, ये फारूक आजम की वजह से हुई हैं। ते मैं क्या पुत्र फिर ईद इस दिन भी तो बनती है ना। अगर आप ईदा कड्डन टुर पे, मैं तो ढेर सारिया ईदा कड़ छड़निया ने। समझ आ रही है ना? तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला, आप देखो 20 सहाबा एक लाइन में, आगे हजरत अमीर हमजा, 20 सहाबा एक लाइन में, आगे फारूक आजम, और बीच में मुस्तफा। इन जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? महताब मसीह वाले हो, समझ आइए कोई नहीं आई? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में पहुंचे, पर किसकी जुर्रत है जो आज रोके? चूंकि अल्लाह ने फरमाया हबीब तुझे अल्लाह भी काफी है और तेरे गुलाम भी काफी है। आज कौन था जो आके कोई बात करे? वहां नमाज हुई, ये वही काबा था जहां नमाज पढ़ते तो लोग ओजड़ियां फेंकते थे। लेकिन आज हजरत फारूक आजम फरमा को नेड़े ते लगे, ये बच्चे ना उधर यतीम कर छड़े तो मैनू उमर कौन आखेगा? 5-4 बंदे फिर चुप्पी बैठे हो, अमानता चुप करके नहीं बैठना, अभी बहुत बात आगे होने वाली है, जरा जाग के बैठिए हजरत। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ा, और सहाबा पता क्या कहते हैं? जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया पहले थे साडा पूरा सूरा ही हालत हजार सी ना, और काफिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते थे। फरमाया जिस दिन से उमर ने कलमा पढ़ा है, फिर साडी इज्जत घटी नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। फिर हमारी इज्जत में कमी नहीं हुई, और ये होना ही था। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी, या अल्लाह 2 उमर हैं एक दे दे। हाँ, आपने फरमाया या अल्लाह 2 उमर हैं एक दे दे जो तुझे पसंद है। और फिर बाद में पता क्या कहा? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन, या अल्लाह 2 हैं जेड़ा तेनू पसंद है वो दे दे, पर तेरे हबीब नू पसंद खत्ताब दा पुत्र है। समझ आ रही है? यानी फारूक आजम है, अगर ये दे दे तो क्या बात। अच्छा जुमले क्या हैं इसका भी लुत्फ लेना। जड़ा वाला वालो जरा जड़ तैया पढ़िया करो। और जड़ क्या है? फरमाया उमर को भेज कलमा पढ़े ताकि तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। अल्लाह की कसम हो सकता मेरी तकरीर च एडा बड़ा जुमला ना आवे, एदा लुत्फ ले आ जाए। मैंने कहा सारे बंदे कलमा पढ़ते हैं फिर इज्जत पाते हैं, जब उमर कलमा पढ़ता है तो इस्लाम को इज्जत मिल जाती है। और यहां जुमला सुनना उलमा सादात और जितने आशिकाने मुस्तफा सबकी तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा बसा औकात ये कहा जाता है, और अल्लाह जाने किहड़ियां किताबां दे विच है, उम्मत को फितने में डाला जाता है। अल्लाह हमें फितने और तफरके से महफूज रखे, उम्मत को जोड़ने की तौफीक अता फरमा दे और हर किस्म के फितने से हमें महफूज कर ले। कहा जाता है हजरत उमर ने नुकसान कर दिया, दरवाजे जला दिए और ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अगर उमर ने दरवाजे ही जलाने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? मुझे बताओ तो सही। इस पर दोबारा सुभान अल्लाह भी बन दिए, जो किसी को जो गया तो मैं तुहानू सांभ लांगा। जज़ाकल्लाह। ए बुजुर्गों के बोल दे पे ना यार, जुमले दी चस लो। मैंने कहा था शायद तकरीर में इतना बड़ा जुमला ना हो, दोबारा फिर चस लो चस से। मैंने कहा अगर उमर ने नुकसान करना था तो मेरे नबी ने मांगा ही क्यों? और मजे की बात, जिस नबी को यह पता है कि उमर आ जाएगा तो इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, उसे यह नहीं पता कि उमर नुकसान भी करेगा। मैंने कहा नुकसान था ही नहीं, नुकसान किसका है? मेरे नबी ने फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े कभी शैतान नहीं चल सकता। उमर के आने से शैतान का नुकसान है, मुसलमान का नहीं है। बोलो ना। तो गल समझ आई है? कोई नहीं आई आप रात को?
حضرت کی عمر کے آنے سے اسلام کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس واسطے اگر کوئی نقصان کرنا ہوتا تو میرا نبی کبھی مانگدا نا. جزاک اللہ. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب تجھے اللہ بھی کافی ہے، پر جڑے تیرے صحابی نے عمر ورگے یہی کافی ہے. ان کو وہ طاقت عطا کر دی جاتی ہے. سمجھ آئی عزیزان من؟ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں پر ایک بات اور بھی سنیے گا، چونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور یکم محرم ہے، میری دعا ہے یہ سال کا آغاز ہے اور اس کا صدقہ محرم بھی سونا گزرے ہمارے جناب والے شہر میں بھی، میرے صوبے پنجاب میں بھی، میرے ملک میں بھی، پوری دنیا میں بھی نہ کہیں لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ فتنہ ہو، اور نہ کوئی کسی جگہ گستاخی کرے صحابہ کی اور اہل بیت کی. اور یہی ہماری آپ کو ریکویسٹ ہے، کبھی گستاخ نہ بننا اور گستاخ کے پاس نہ بیٹھنا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے میں اعلی حضرت کا ملنگ ہوں، غوث اعظم کا سگ ہوں، اور میں الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں. اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کبھی فتنہ نہ کرنا. ہمارا پاکستان پہلے بڑے بحرانوں سے گزر رہا ہے، اور اگر آپ نے پھر فتنے کیے، صحابہ اور اہل بیت کے خلاف باتیں کی، تو پھر یہ علاقے کی پولیس بھی پریشان ہوتی ہے، ایجنسیاں بھی پریشان ہوتی ہیں، علماء بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ایسی بکواس کرنی نہیں چاہیے جس کے ساتھ لڑائی پیدا ہو جائے، لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں. انج دی گل کر لوکی آکھن کو جنا تقریر سنا کے گیا تے چس نو بھی چس آ گئی. ان بزرگوں کی شانیں ہی بہت زیادہ ہیں، تو شانیں بیان کرو نا، کمالات بیان کرو نا. اب سنیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، عظمت اور کمال کیا ہے. توجہ ہو تو سنا دوں، آپ پھر چپ چپ نہیں بیٹھنا آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. اب کیا شان ہے ذرا غور سے سنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں، ایک حدیث یہ ہے فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا جو حق ہے یہ عمر کی زبان پہ چلتا ہے. جو حق ہے وہ عمر کی زبان پر چلتا ہے. نمبر ایک. دوسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اس کو دوسرے سے ابھی روایت کرتے ہیں، فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا جو حق ہے جیسے عمر کی زبان پہ چلتا ہے ویسے عمر کے دل پر بھی حق ہی چلتا. یہ دوسری حدیث. اگر جاگے تو تیسری بھی سناؤں؟ یہ پہلے سن لو نا، آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس بات کو صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا، فرمایا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، فرمایا جو سکینہ ہے، اس سکینے کا مطلب ہوتا ہے سنجیدگی، وقار، اطمینان، خوبصورتی. جو زبان کی سنجیدگی، وقار اور حسن ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ اس کو جاری کر دیا. بلکہ اس جملے کا لطف لینا اگر آ جائے تو، اور وہ یہ ہے، صحابہ کرام کہتے تھے حضرت عمر پاک جب کوئی بات کرتے نا عمومی طور پر ویسے ہوتا جیسے حضرت عمر کہتے ہیں، تو ہم کہا کرتے تھے دو باتیں. فرمایا یا انج لگتا ہے بھی کو فرشتہ انہاں دے متھے تے بیٹھا ہے جڑا ساری گل دسدا، تے یا فرشتہ انہاں دی زبان تے بولدا ہے بھی جو عمر کہندا ہے اونج ہی ہوندا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ. بلکہ یہ کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لکھا ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، اور صحابہ بھی تھے. ذرا غور سے سننا حضرت عمر کی زبان سے جو نکلے وہ حق کیسے ہے اور صحابہ اس کو کیسے اہمیت دیتے تھے. آپ حضرت ابو ذر غفاری اور صحابہ کرام جا رہے ہیں تو سامنے نا ایک نوجوان کھلوتا سی جس کا نام تھا عدیف. یہ نوجوان سامنے کھڑا تھا، تو آپ نے فرمایا نعم الغلام. حضرت عمر نے کہا اے منڈا بہت چنگا تے نیک منڈا ہے. صدقے جامع پنجابی ترجمہ کیتا تے منڈے پھر چپ بیٹھے نے. یہ بچہ بڑا نیک ہے اور بہت اچھا اور صالح بچہ ہے. حضرت عمر نے صرف اتنی تعریف کر، بس وہ چلے گئے. حضرت ابو ذر غفاری اگے ہو کے واپس آ گئے اس نوجوان دے کول، اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں، یا فتن ادعو لی بخیر، اے نوجوان ہاتھ اٹھا میرے لیے ذرا دعا کر خیر کی. تو وہ کہتے ہیں اے میرے بزرگ آپ ذرا بتائیں گے من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ بزرگ ہو کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. قال ابو ذر،
وہ کہنے لگے میں صحابی رسول ہوں، میرا نام ابو ذر ہے. فرانس سیٹوں والوں نہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے، ذرا جاگیے. میرا نام ابو ذر غفاری ہے، میں نبی کا صحابی ہوں اور میں تیرے پاس آیا ہوں دعا کروانے کے لیے. تو وہ کہنے لگے اللہ یرحمو کا، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے. تو یہ تو انت احق، یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ بزرگ ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں. ہوں اگلی گل سنیا جے سنیو. حضرت ابو ذر کہتے آپ دعا کرو، تو وہ کہتے آپ کون ہیں؟ میں ابو ذر ہوں. تو کہا آپ بزرگ ہیں، آپ دعا کریں. فرمانی دعا تو کرنی ہے. کیوں؟ فرمایا میں نے حضرت عمر سے سنا ہے کہ تو بہت اچھا ہے، اور حضرت عمر کی زبان پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے تو وہ حق ہوتا ہے، چونکہ نبی نے فرمایا ہے. تو وہ حق یہ ہے کہ تو نیک ہے، حضرت عمر نے تجھے کہہ دیا، اور ہمیں یقین ہے جسے عمر نے کہہ دیا اس کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لکھا ہے. حضرت عمر جس کو نیک کہہ دیتے تھے، صحابہ کرام اس کو بزرگ مان لیتے تھے اور چل کے دعائیں کروایا کرتے تھے. اور میں یہاں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ، مسلک عقیدے والا بندہ. پتا چلا بزرگوں سے دعائیں کروانا صحابہ کی سنت ہے. میں سمجھا ہی نہیں سکیا اس کو. بزرگوں سے دعائیں کروانا یہ کس کی سنت ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں، سارے دیا دعاواں اللہ سنتا ہے، بابیاں کول جانا ضروری ہے. میں کہ تو بابیاں کول روکدا ہے، جواناں کولوں کروائی جاندے نے. پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہے. اوے یار سنیو، انڈرسٹینڈ کر رہے میری بات کو؟ بندے دے پلے کچھ ہوئے، جوان ہی کیوں نہ ہوئے. تو صحابہ کرام تو دعائیں کروا رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام آپ فرماتے ہیں عمر کی زبان پر سکینہ، اطمینان، وقار، سنجیدگی یہ ہر وقت جاری ہے. یہاں تک نبی پاک نے فرمایا پہلی امتوں میں، توجہ ہے، فرمایا کچھ ایسے بندے ہوتے جن کے دل پر الہام ہوتا تھا. فرمایا میری امت میں اگر وہ بندہ ہے تو اس کا نام عمر بن خطاب ہے. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے مولانا، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں 3 موقع ایسے ہیں کہ جو میں سوچتا تھا، چاہتا تھا، اللہ نے ویسے ہی کرم کر کے میری تائید میں قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں. ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے. توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کہہ رہے ہیں. پہلی بات کیا تھی؟ فرمایا کہ جب ہم مکے میں داخل ہوئے نا، توجہ میری طرف بھائی جان، تو فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں. فرما اللہ نے میری تائید فرمائی اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا کہ جہاں مقام ابراہیم ہے میرے محبوب وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اور مجھے سجدہ کیا کرو. حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ خواہش میری تھی، رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے. اب میں بات پتہ کیا بیان کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے. جن کی خواہش پر قرآن کی آیتیں اتریں اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب مدینے میں لوگ آتے نا تو دور دور سے علاقے فتح ہونے لگے اور وفد آنے لگے، اور نبی پاک کے گھر میں ہی کئی مرتبہ بلا لیتے تھے. تو آنے والے آپ کے گھر کا ماحول دیکھتے سارا ادھر ادھر. تو آقا کریم کی ازواج پاک بھی بسا اوقات اپنے کام کاج میں مصروف ہوتی تو کئیوں کی نظر ادھر بھی جاتی. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نہ لگا، یہ کون ہوتے ہیں جو حضور کی بیویوں کو ایک سے دوسری مرتبہ دیکھی، یہ کون ہے؟ نظر اٹھ جائے تو ادب والے کا کام تو یہ ہے جھک جائے. یہ کیوں دے؟ نئے تھے نا، نئے آنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا کہ اللہ کہیں پردے کا حکم دے دینا تو مزہ آ جائے. کہیں نے میں سوچے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا جو کوئی سوال کرنا چاہے پردے میں آ کے کرے. فرمایا میں بڑا خوش ہوا کہ خواہش میری تھی اور اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. آواز پھر کئیوں کی کمزوروں والی ہے. تیسری بات فرمایا نبی پاک کی بیویاں گئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو چند دن گزرے تو آپ نے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا. تو وہ دوبارہ آئیں اور آ کے کہا حضور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تو آپ نے ابھی کو حکم نہیں جاری کیا. بیوی اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ آئی نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
آپ کہتے ہیں کہ مجھے نا یہ اچھا نہیں لگا کہ نبی پاک کو ایک مرتبہ کہہ دیا ہے تو حضور جانتے ہیں تو ہو جائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، یہ دوبارہ کیوں آئی ہیں؟ تو کہا کہ اے نبی کی بیویوں بار بار حضور سے سوال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ حضور کے حرم میں کوئی اور بیویاں بھیج دے، ایسے نہ کرو، بار بار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ ہاں، قرآن کی آیت نازل، اور فرمایا حبیب کی بیویوں بار بار نہ ہو کہیں میرا حبیب تمہاری جگہ اور نہ لے آئے۔ فرمایا جیسے میرا نبی حکم دے ویسا کر۔ تو آپ فرماتے ہیں دل میرے میں بات تھی، اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ 3 موقع، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم جیسا سوچتے تھے اللہ تعالیٰ ویسا ہی قرآن کی آیت نازل فرما دیتا۔ سنیے ذرا، نبی ایک واقعہ عفق ہے، عفق تہمت کو کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پر تھے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کا ہار گم ہو گیا تو آپ تھوڑا لیٹ ہو گئی تو منافقوں نے تہمت لگائی۔ توجہ ہے جی فرنٹ سیٹوں والوں کی میری طرف، آپ بھی کئی چپ ہو رہے ہیں، ذرا میری طرف دیکھیں نا، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ تو واقعہ عفق کی یہ تہمت جب حضرت منافقین نے حضرت اما عائشہ پر لگائی نا تو نبی پاک علیہ السلام ابھی خاموش تھے، اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا، طرح طرح کی اب افواہیں نکلنے لگی نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نبی پاک نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف، 2 جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ پہلا، بندے دی غیرت کیسی ہونی چاہیے، سنیے ذرا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں مانتا کہ آپ کی بیوی کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسی بات جو اخلاقیات کے خلاف ہو اور وہ بیوی آپ کی بن جائے، میں نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا جب اللہ آپ کے مبارک جسم پر کسی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا تو آپ کے بستر پر کسی ایسی ویسی عورت کو کیسے بیٹھنے دے گا؟ آواز پھر کمزوروں والی ہے۔ نبی کے گھرانے کا یوں دفاع کیا جاتا ہے۔ آپ نے جب یہ کہا نا تو آگے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا یہ تو مجھے بہت بڑی تہمت لگتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ نے قرآن کی یہی لفظوں میں آیت نازل فرما دی۔ یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خواہش اور آپ کے الفاظ کے مطابق قرآن کی آیت۔ یہ 4تھا مقام ہے، جاگے تو وہ 5واں مقام بھی سنا دو، آپ کو پتہ چلے عمر کون ہے۔ یہ تو قرآن ہی ان کی خواہش کے مطابق اکثر مقامات نازل ہوئے ہیں اور میں آپ کو 5واں مقام سنا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں بھی جیسے دن میں روزہ رکھنا ہے نا تو آپ کھانے پینے سے بچیں گے اور اپنی خواہشات سے یعنی اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں آپ جا سکتے، تو رمضان کی راتوں میں بھی ابتدا میں یہی حکم تھا۔ کھانے پینے کا تو تھا لیکن باقی عمل تزویج آپ نہیں ادا کر سکتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو امت مشکل میں پڑ جائے گی، آخر انسانی طبیعت کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے سوچا ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء، کہ دن میں روزہ رکھو اور یہ پابندیاں ہیں، رات میں اپنے معاملات انجام دے سکتے ہو۔ تو یہ جو آسانی ہوئی ہے امت پر، یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی خواہش کے مطابق ہوئی۔ 6واں مقام خواجہ دی 6 دی نسبت دے نال سناندا پیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے ادھر دیکھیں، جب اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، یہ ساری جب ہسٹری حضرت فاروق اعظم نے سنی نا، ادھر دیکھیں میری طرف، تو زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا کتنی عظمت والی اور برکت والی وہ ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا، کتنی خوبصورت وہ ذات ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ پیدا کرنے والا رب بڑا سونا ہے۔ اللہ نے انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے آپ سوچتے ہیں اللہ ویسے قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ تھک گئے بندے، گوڈے پھڑی بیٹھے ہو یار، چڑھ کے بیٹھو، اللہ دیو بندیو، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات۔ میں نے صرف یہ بتایا حضرت عمر وہ ہیں، ان کے دل پر بھی حق ہے، ان کی زبان پر بھی حق ہے، اور فرمایا کہ ان کے اوپر الہام ہوتا ہے، یہ جیسا کہہ دیتے ہیں رب ویسا فرما دیتا ہے۔ ادھر دیکھیں تو آپ کو ایک بات سناؤں حضرت فاروق اعظم کی، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی چھوٹی گل نہیں ہے کہ زبان پر حق جاری رہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ امیہ بن خلف منافق ہے نا، یہ اس کی نسل میں سے تھا،
वो आया आपके पास, बादों ने कहा ये उसका पोता था। उसने आकर कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे पता चला है ए उमर आप ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, ए मैंने ख्वाब की ताबीर तो दसो। सारे भरा ध्यान दे नाल सुनिया जे, और यहां से वो लोग भी, उनके लिए भी सबक होगा जो बुजुर्गों का इम्तिहान लेते हैं और कहते हैं बुजुर्ग तो शाही कोई नहीं, ये कौन होंगे ने, सुनिया जे जरा। उस मुनाफिक ने आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, आप ताबीर बताएं। मुझे क्या ख्वाब है? तो कहने लगा मेरी ख्वाब ये है कि मैं पहले एक सरसब्ज और शादाब बाग में था, जमीन के हिस्से में था, और बड़ी वहां बहारें थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, दाएं बाएं देख रहे हैं। फिर कहा कि मैं अचानक एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जो बिल्कुल चटियल है और बिल्कुल समझे कि बंजर जमीन आ गई है, मैं वहां पर हूं, और फिर मेरी आंख खुल गई। हजरत इसकी ताबीर तो बताएं। अब इस पर भी अगर मुझे कहना पड़ा ना कि बोलो तो मैं तकरीर छड़ के टुर जाना जे, गल सुने जे जरा। हजरत उमर ने फरमाया यही ख्वाब देखा है, कोई अगे पीछे होर गल तो नहीं, वो भी दस लै। उन्हें कहा नहीं कोई नहीं, ताबीर दसो। फरमाया ताबीर ये है, पहले तू कलमा पढ़ेगा, मुसलमान हो जाएगा, और फिर तू काफिर और मुर्तद हो जाएगा और काफिर ही मरेगा। अगे कहते हैं मैं ते ख्वाब वेख्या ही नहीं। हजरत उमर ने फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, जो हमने कह दिया है अब वैसा ही होगा। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कह दे। और आपको पता है इससे पहले ये बात किसने कही थी? कुरान मजीद का 12वां पारा पढ़ के देखिए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपसे जब ताबीर पूछी गई तो एक बंदे ने गलत ख्वाब बयान किया, घड़ के ख्वाब बयान किया, तो आपने बता दिया तुझे फांसी हो जाएगी, और दूसरे को कहा तू छूट जाएगा। तो दोनों एक कुरान में सूरह यूसुफ में 12वें पारे में है। हसन ला पिया, कहता जी हमने तो झूठ बोला है, ख्वाब तो आए नहीं, असी तो गल बनाई है। आपने फरमाया कुदियल अम्रुल लज़ी फीहि तस्तफ्तियान, फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, अब जो तुमने पूछा है हमने कह दिया है अब वैसा ही होके रहेगा। थके तो नहीं है वो जड़े चुप बैठे हो, तुसी दसो, बाकी तो मैनू पता है। चुप ना बैठा करें, ये तो जागने वाली बात है ना, और इस बात को समझे हजरत। ये है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जाते अक़दस। लेकिन आजकल ना बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं। इधर देखें, मेरा हवाला नोट करें, 11-13 कैमरे लगे हैं और मैं जिम्मेदार हूं इस हवाले का। किताब का नाम है किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल की, उठाए उसके अंदर यह रिवायत ना मैं जिम्मेदार। और अगर किसी ने अभी देख रही हो, मैं तेरा शौक पूरा ना करके जावा, मैंने अवतारी ना आती, मैं तेरा शौक पूरा, मैं किताब लेके आया। लेकिन सुनिए हवाला क्या है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता चला कि एक शख्स है यहां पर रहता और वो हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बातें करता है। तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी पायदार मजे वाली बात है। आपको जब पता चला ना तो आपने चूंकि कानों से नहीं सुना था, वरना आप उसको और सजा देते। आपने फरमाया अच्छा ये बात है, आपने लोगों को बोला आओ भी मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूं। वो बंदा भी आके बेच बह गया। आपने हजरत अबू बकर उमर की इतनी शाने बयान की, इतनी शाने बयान की, इतनी शाने, यानी एक बंदे के बारे पता चले है कि हजरत अबू बकर उमर का मुखालिफ है, तो मौला अली ने पूरी कॉन्फ्रेंस रख ली है। सदके जामा सुनिया तेरी चुप तो अल्लाह दी कसम है यार, बोलो पूरी कॉन्फ्रेंस रखी है और फरमाया दिफा मैं करूंगा अबू बकर उमर का, तकरीर भी मैं करूंगा। आपने पूरी तकरीर की और बड़े खूबसूरती के साथ अबू बकर उमर की शान बयान की और बतलाया कि इनकी शान क्या है। अच्छा वो जरा बंदा विच बैठा सी ना, उन्होंने समझ आ गई कि यार मैं ते गलती ते हाँ। एदा मतलब है तकरीरां दा फायदा हुंदा है। हाय 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 यार बोलो ए सुनियो, सानू कहते ने तुसी महफिल क्यों कर दियो, मैं क्या हुण समझ आई क्यों करने आ बाबा, इनसे लोगों के अकीदे ठीक होते हैं। बाप बंदे च हलाल दी टाकी लगी होवे सही ते बयान करन वाला कुछ जानता होवे सही, 1 घंटे तो बाद लोग की अकीदे ठीक करके जाते हैं। लौडी मौला अली को जब पता चला, आपने पूरी कॉन्फ्रेंस तकरीर की और वो बंदे नू समझ आ गई मैं गलत है हजरत अली। और कई बंदे होंगे ने ना, वो अली को मानते हैं लेकिन अली की नहीं मानते। वो बंदा सी अली नू भी मानता सी, अली की भी मान गया, तो उसने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया। 5-10 दिन गुजरे ना, ये मैं हवाला दे रहा हूं, मैंने हवाला पहले दिया है। तो आपने बंदे ने पूछा दसो हुण भी आई गल्लां करदा है?
تقریر تو میں کر چھڑی کانفرنس ہو گئی ہے تے ہن بھی گلاں کردا انہاں کہا نہیں جی ہن بالکل ٹھیک ہو گیا آپ نے پھر اس بندے نو سدیا سن ذرا حوالہ ہے آپ نے فرمایا گل سن مینوں پتہ چلیا سی تو حضرت ابو بکر عمر دے خلاف گلاں کیتیاں نے چونکہ میں کنی نہیں سی سنیاں تو میں تقریر کیتی ہے تینوں سمجھ آ گئی تو چپ ہو گیا ہے اللہ دی قسم اس گل تے سارے نوں بولنا پینا گل بڑی چاستی ہے آپ نے فرمایا اگر تو نہ کھلوندا تے میں پھڑ کے تیری ٹینڈ کر دینی سی اوئے بولو تے صحیح نہ یار میں پھڑ کے تیری ٹینڈ کر دے سارے نے پھر پوچھنا سی بے کی ہویا تینوں پھر دسنا پینا سی تے بندہ بن تو میں نے کہا جب ابو بکر عمر کی شان آ جائے تو علی بھی سٹینڈ لیتا ہے اوئے بولو نا یار دسو جی گل سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا اے میرا چانک کیسٹ والی تقریر نہیں اے اوے جڑی اسی اکھی پڑھ کے کر دے انہیں ہاں اور آپ صاحب کا تقریر بھی سن لیجیے حوالہ نہیں آپ کو ملے گا میری تقریروں میں سے علماء تو بیان کرتے رہتے میں طالب علم میں پڑھ کے بیان کرتا ہوں صدقے جاواں جڑے پڑھ کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے ساڈی قوم دوڑیاں مائیاں تے شیراں تے لگ گئی اللہ دی قسم کدی انج گلاں سنو تسی ویسے ہی جوان ہو جاؤ جناب یہ ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور دفاع کون کر رہا ہے مولا علی شیر خدا